بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت قاف مکی صورت ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع آخرت کا اس بات ہے۔ اب وہ مدنی صورتیں تھیں نا، تو مدنی صورتوں میں آپ نے دیکھا کتنے احکامات اللہ پاک نے دیے۔ اب یہ مکی صورت ہے، اس مکی صورت میں وہی عقائد پر زیادہ بات ہوتی ہے، کیونکہ مکہ والوں کے عقیدے درست کرنے تھے۔ تو اس کا زیادہ موضوع جو ہے وہ آخرت کا اس بات ہے کہ وہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، تو صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ پاک نے آخرت کی فکر کرنا اور آخرت کو بہتر بنانے میں لگے رہنا، تو صحابہ کرام کے لیے بھی یہی بات زور دیا کہ سارے جو مسلمان ہیں وہ اس بات پر زور دیں، اس بات کو پختہ کریں کہ آخرت جو ہے وہ کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اور سورہ قاف کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت فجر میں اور جمعے کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حرف قاف سے ہی کیا گیا ہے۔ معنی تو اس کے اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن اسی حرف پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ قاف قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیوں آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے، یعنی کہ جن اعضاء کو مٹی کھا چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جن جن حصوں کو مٹی کھاتی ہے ہمیں ان سب کا پورا پورا علم ہے، ہم ان کو دوبارہ بحال کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یعنی مٹی کے جو ذرات ہمارے جو مردے ہیں ان کے اعضاء کو کھا کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو گئے ہیں، اللہ کو ان ذرات کا بھی پتہ ہے۔ اللہ پاک ان کو دوبارہ سے پیدا کر دینا ان کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس کی لوح محفوظ میں کتاب میں موجود ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی مین جو ان کا مقصد ہے وہ ہے سچ کو جھٹلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچی باتیں کر رہے ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، لیکن جھٹلانے کے بہانے جو ہیں وہ متضاد ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کاہن کی بات ہے، کبھی کہتے ہیں کہ شاعری ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ باتیں ان کی مختلف ہیں، لیکن جو ان کا پیچھے مقصد مین ہے، جو اصل مقصد ہے وہ حق کو جھٹلانا ہے، اور وہ یہ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا بھلا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں، کوئی سوراخ، کوئی دراڑ، کوئی رخنا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہموار، بالکل ثابت، بالکل درست نظر آتا ہے۔ اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، جیسے جہاز لنگر ڈالتے ہیں بندرگاہ پر، دیکھیں تو لنگر ڈال دیا یعنی آ کے رک گئے تو قطار سے بن جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کے لنگر ڈالے ہیں کہ زمین جو ہے وہ چونکہ نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر زمین بچھائی گئی ہے تو وہ کوئی ڈول نہ جائے، ہل نہ جائے۔ تو اسی طرح ہم نے اس کے اندر خوشنما چیزیں اگا دی ہر طرح کی، کہ زمین کو بھی ویران نہیں رکھا، خوشنما قسم کی چیزیں اگا دیں، اور تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو، کہ اللہ سے لو لگانے والے بندے ان نشانیوں کو دیکھیں گے، آسمان کو دیکھیں گے، زمین کو دیکھیں گے تو انہیں اللہ کی یاد آئے گی، وہ اللہ سے لو لگائیں گے۔ اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، بارش کا جو پانی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کیسی برکت ہے، وہ باغات کو، اناج کے دانوں کو اگا دیتا ہے،
اور اناج کے وہ دانے کی جن کٹائی ہوتی ہے، جیسے گندم کی فصل ہے، چاولوں کی فصل ہے، کچھ تو پودے وہ ہیں جن سے پھلوں کو توڑا جاتا ہے، اور کچھ اناج ایسے ہیں جن کی کٹائی کی جاتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ برتہ خوشے ہوتے ہیں، کھجوروں کے خوشے جو کہ ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں، اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی۔ ایک ویران زمین پڑی تھی، ویران شہر پڑا تھا، اللہ نے بارش برسا کے اسے زندگی دے دی، اسے زندہ کر دیا۔ بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ مثال اللہ پاک نے دی کہ زمین بنجر تھی، بیج ڈالے اور کیسی کھیتیاں اگائیں، اسی طریقے سے زمین کے اندر ہی سب کچھ تھا۔ یہ زمین کے اندر نمو کی صلاحیت، جو کہ ایک فرٹیلائزیشن ہے، جو کہ ایک اگا دینے کی صلاحیت ہے، زمین میں ہے نا، تو یہی زمین جو ہے مردوں کو بھی کھا لیتی ہے۔ ان مردوں کے اثرات جو ہیں جسم کے، ہڈیوں کے ذرات جو ہیں اسی مٹی میں ملے ہوتے ہیں، تو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کھڑا کر دے گا۔ اس میں کیا مشکل بات ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا۔ یہ جو اصحاب الرس کنویں والے لوگ، یہ ہم نے ایک دفعہ ان کا ایک لفظ پیچھے بھی پڑھا ہے، یعنی دوسری بار یہ آ رہا ہے۔ اور عاد اور فرعون اور لوط کے جو بھائی تھے، لوط کے بھائی یعنی لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کو مخاطب کیا۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ، اور اصحاب الایکا اور تبا کی قوم، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جو مدین کے لوگ تھے ان کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا۔ تو نہیں مدین نہیں، سوری، یمن کے جو بادشاہ تھے وہ تبا کہلاتے تھے۔ ان کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا۔ اب اپنی پیدائش جو اللہ کے ہاتھوں کی پیدائش ہے اس کو اللہ نہیں جانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کتنا جانتے ہیں اس پیدائش کو کہ اللہ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل کے اندر جو وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، خیال بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کے خیالات نہیں جان سکتے۔ کوئی بھی کمپیوٹر لگا لیں، کوئی بھی مشین لگا لیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی یوز کر لیں، دل کے اندر کے وسوسے، خیالات کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری شاہ رگ ہے ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم بھی نہیں جانتے کہ تمہارے دل میں کیا خیال ابھی پیدا ہوگا، ہم تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس وقت بھی۔ ایک تو یہ دلوں کے اندر کے خیالات اللہ جانتا ہے، دوسرا اللہ پاک نے جو انسان کے افعال ہیں اس کے لیے الگ سے CID لگائی ہوئی ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اور اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھے اور برے کاموں کے ریکارڈ کرنے کے لیے جو فرشتے مقرر فرمائے، کرامن کاتبین ان کو کہا گیا۔ یہ لوگ جو ہیں دو فرشتے، ایک دائیں جانب ہے اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ نے بتایا، یمین دائیں، وَإِنِ الشِّمَالِ اور بائیں طرف۔ قعید کا مطلب ہے بہت چست ہیں، قعید کا مطلب ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چست کتنے ہیں؟ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک لفظ انسان کی زبان سے نکل نہیں پاتا مگر یہ نگران مقرر چوکس ہر وقت لکھنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یہ سارے اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، پھر وہ وقت آئے گا کہ موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور موت کی سختی آ پہنچے گی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، کہا جائے گا اے انسان یہی وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
اور سور پھونکا جانے والا ہے۔ ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یعنی قبروں سے نکل کر انسان میدان حشر کی طرف جائیں گے، دو فرشتے ایسے ساتھ ہوں گے، ایک تو اسے ہانک رہا ہوگا کہ چلو میدان حشر کی طرف، اور ایک فرشتہ اس کے حساب کتاب اور اعمال کی گواہی دینے کے لیے ساتھ ہوگا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہی دو فرشتے ہوں گے جو انسان کے اعمال لکھتے رہے ہوں گے، اعمال نامہ لکھنے والے۔ تو اعمال ناموں کے رجسٹر پکڑے ہوں گے، جیسے ایک آپ اگر دیکھیں کسی جگہ پر کہ کہیں جانا ہو کچہری وغیرہ میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کسی کو لے جایا جا رہا ہے۔ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا تھا اور اس کو زنجیروں سے بھی باندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی لگائی ہوئی تھی، اور چین جو تھی نا وہ دو پولیس والوں کے ہاتھ میں تھی۔ ایک پولیس والے کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، یعنی اس کا مقدمہ ہوگا، اور ایک پولیس والے کے ہاتھ میں چین تھی۔ تو سیم وہی نقشہ ہے جو آج یہ اللہ پاک نے کھینچا۔ تو وہ مجھے بڑا ہی خوف بھی آیا اور ترس بھی آیا کہ یہ بندہ کہیں بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا کہ دو پولیس والے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کوئی اپنا پیپر بنوانا تھا تو باہر ہی کھڑی تھی، لیکن جب میں نے اس کو اندر جاتے دیکھا تو مجھے بہت ہی خوف آیا۔ تو آج وہی صورت، سیم وہی نقشہ اللہ نے بتا دیا کہ ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، کہا جائے گا کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، اور اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، یعنی تیری آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہوا تھا نا آخرت کے بارے میں، آج وہ پردہ ہٹ گیا ہے۔ چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے، آج تجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی نظر آ رہی ہے، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کا ساتھی کہے گا وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے، جو لے کر آ رہا ہوگا وہ پیش کر دے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ اے اللہ یہ اس کا نامہ اعمال ہے جو میں نے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ حکم دیا جائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن ہے۔ دو بندے جو جا رہے ہوں گے، دو فرشتے جو جا رہے ہوں گے لے کر، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم دونوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ حق کا دشمن تھا جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی تھا، کسی کو بھلائی کرنے نہیں دیتا تھا، خود بھی نہیں بھلائی کرتا تھا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا تھا، بے حد زیادتی کرنے والا تھا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا۔ لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اب جو ایک ساتھی شیطان ہے جو کہ برے کاموں پر اکسا رہا ہے، وہ ساتھی بھی ساتھ ہی ڈالا جائے گا۔ ایک شیطان لگا ہوا ہے نا انسان کے ساتھ، تو وہ بھی ساتھ ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اسے زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے صرف اس کو ترغیب دی تھی۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے، دل میں ایک خیال ڈال دیتا ہے، آگے انسان خود چلتا ہے، ترغیب دیتا ہے، رغبت دلاتا ہے، یا کہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کر دیتا ہے، چلتا پھر انسان خود ہے۔ تو اب یہ والا جو شیطان جو ساتھ جا رہا ہے جہنم میں، اس نے اللہ کو یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو ترغیب نہیں دی تھی، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سختی سے ڈانٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے نزدیک میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس باتیں بدلی نہیں جاتی، وما انا بظلام للعبید،
اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یعنی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کوئی اور بھی ہیں، یعنی کوئی اور بھی جہنمی ہیں، یعنی وہ اور مانگے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو۔ یہ بات ہے اواب حفیظ، اپنے اعمال کا حساب رکھیں، نگرانی رکھیں، اپنی خود نگرانی رکھیں کہ ہم حفاظت کریں اپنے اعمال کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سے کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ تو یہ حفاظت کرنی ہے اپنے اعمال کی تاکہ اللہ کے حضور پشیمان نہ ہونا پڑے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک نے بتایا کہ جو اپنی نگرانی رکھنے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدائے رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا ہوگا، اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آئے گا۔ بقلب منیب، رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والا دل لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ادخلوہا بسلام، تم سب سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ وہاں چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ان مکہ والوں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے، یعنی اتنی طاقتور قومیں تھیں کہ وہ کتنے ہی شہر فتح کر چکی تھیں۔ کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ جب عذاب آیا تو وہ کہیں بھاگ پائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے، یعنی اتنی زیادہ نصیحتیں جو کی گئی ہیں، تو اگر کسی کے پاس دل ہے، دل تو سبھی کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کون سا دل مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قلب منیب، رجوع کرنے والا دل، قلب سلیم، سلامتی والا دل، اور ڈرنے والا دل جو ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کے پاس دل ہو یا اس کا دماغ حاضر ہو، کان دھرے نصیحت کی بات پر، وہی نصیحت پکڑ سکتا ہے۔ اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ چھو کر نہیں گزری۔ لہٰذا اے پیغمبر، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں بھی داخل ہوگی، فجر اور اس کی نمازیں بھی داخل ہوگی، مغرب اور عشاء اور تہجد کی نمازیں بھی، ساری نمازیں۔ یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدوں کے بعد بھی، سجدوں سے مراد فرض نمازیں ہیں اور تسبیح سے مراد نفلی نمازیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ اور ذرا توجہ سے سنو، وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد من مکان قریب، اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، یعنی جو سور پھونکا جائے گا، قیامت کی جو آواز آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ ہر شخص سمجھے گا میرے قریب سے ہی آ رہی ہے۔ وہ منادی کی آواز اس کو اپنے قریب سے ہی آتی ہوئی محسوس ہوگی، اور بظاہر یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو کہ مردوں کو قبروں سے نکلنے کے لیے آواز دیں گے، پہلی آواز جو دے رہے ہوں گے۔ تو اس سے لیکن بندے کو، جو زندہ لوگ ہوں گے، ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے قریب سے ہی کوئی پکارا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ 2 نفخہ اولا ہوگا، اس میں تو ہر جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، اس میں
دوبارہ جب پکار ہوگی تو ہر بندہ قبروں سے نکل کر کھڑا ہو جائے گا اور بھاگے گا حشر کے میدان کی طرف. تو اللہ فرماتے ہیں وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخر کار سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے. اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی، یعنی مردوں کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. یعنی اتنی سپیڈ ہوگی باہر نکلنے کی مردوں کی کہ بھاگے جا رہے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساروں کو جمع کر لیں گے ہم. نہایت آسان بات ہے. جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ مکی صورت ہے نا، تو یہ لوگ ایمان تو لا نہیں رہے تھے، تو اللہ پاک نے تسلی دی ہے کہ آپ کی ذمہ داری زبردستی ایمان قبول کروانا نہیں ہے، بس آپ پیغام پہنچاتے رہیں، جس کے دل میں خوف ہوگا وہ مان لے گا. الحمدللہ سورہ قاف مکمل ہوئی.